تم لوگ شرط لگا لو مجھ سے، لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسانا بہت آسان ہے۔ احمد نے سگریٹ کا ایک لمبا کش کھینچتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا۔ اس کے دوست دانیال نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، وہ کیسے بھائی؟ ذرا ہم بھی تو سنیں تیرا فارمولا۔ بہت سمپل ہے۔ احمد نے اپنی مہنگی کوٹ کا بٹن بند کیا اور بولا، پہلے انہیں اپنے پاس سیکرٹری کی نوکری پر رکھو، پھر میٹنگ کے بہانے باہر لے کر جاؤ، اپنی لگژری لائف دکھاؤ، بڑی گاڑیاں، مہنگے ہوٹلز، پھر وہ خود یوز ہونے کے لیے آگے آئیں گی۔ لڑکیوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، بس پیسہ دیکھ کر ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ اسی لمحے ان کی ٹیبل پر آرڈر لینے کے لیے ویٹریس کی یونیفارم میں ملبوس ماہی آئی۔ اس نے احمد کے آخری جملے بہت اچھے سے سنے تھے۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور جبڑے ضبط کی شدت سے تن گئے۔ سر آرڈر، ماہی نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں سخت کڑواہٹ آ گئی۔ احمد نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ماہی کے چہرے پر پڑی، وہ لمحے بھر کے لیے مبہوت رہ گیا۔ بنا کسی میک اپ کے ویٹریس کے عام سے کپڑوں میں بھی اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی بے پناہ معصومیت اتنی شدید تھی کہ احمد کا غرور ایک پل کو ڈگمگا گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک بلیک کافی۔ احمد نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ ماہی نے بغیر کچھ نوٹ پیڈ پر لکھا اور فوراً وہاں سے مڑ گئی۔ کافی کا بل دینے کے بعد احمد کیفے سے باہر نکلا تو اس کا ذہن اسی لڑکی کی گرد گھوم رہا تھا۔ باہر سڑک پر ماہی اپنا بیگ سنبھالے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد نے اپنی کالی لینڈ کروزر اس کے قریب لا کر روکی اور شیشہ نیچے کیا۔ مس، ایک منٹ بات سنو، احمد نے گاڑی کے اندر سے ہی بلند آواز میں کہا۔ ماہی کے قدم رک گئے۔ اس نے سخت نگاہوں سے احمد کو دیکھا۔ جی، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے دیکھا ہے تم یہاں کیفے میں ویٹریس کا کام کرتی ہو۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہاں؟ 18-20 ہزار۔ احمد نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، میرا نام احمد لغاری ہے، میں تمہیں اپنے آفس میں پرسنل سیکرٹری کی جاب کی آفر کرتا ہوں، تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوگی، بولو منظور ہے؟ یہ سنتے ہی ماہی کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپکنے لگے۔ سوری مسٹر، جو بھی آپ ہیں، ماہی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا، میں آپ جیسے بدنیت اور بیکار لوگوں کی جھانسے میں نہیں آتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے اس پیسے سے ہر لڑکی کو خرید سکتے ہیں؟ آج ایسا سوچ بھی لیا، آئندہ سوچا بھی نا تو سر توڑ دوں گی آپ کا۔ احمد سست رویے سے ششدر رہ گیا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کے سامنے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اپنی حد میں رہ کر بات کر لڑکی، میں صرف تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ احمد کی انا کو زبردست ٹھوکر لگی تھی۔ مجھے آپ کی یا آپ کے جیسے کسی انسان کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا یہ پیسہ اور اپنی آفر اپنے پاس رکھیں۔ ماہی نے غصے سے کہا اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ احمد گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصے اور عجیب سے جنون کے تاثرات ابھرے۔ تمہیں تو میں سکھاؤں گا کہ احمد لغاری کو انکار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس نے زیر لب کہا۔ ماہی جب رات کے 11 بجے اپنے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں پہنچی تو گھر کا ماحول دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ اس کی بیمار ماں زاروں قطار رو رہی تھی اور اس کے چھوٹے بھائی حمزہ کے چہرے پر خوف تھا۔ ان کے سامنے ان کی تایا اور ان کا بیٹا شوکت کھڑے تھے۔ آ گئی محترمہ، رات کے 11 بجے کہاں سے آ رہی ہو تم؟ تایا نے ماہی کو دیکھتے ہوئے سخت اور تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں جاب سے آ رہی ہوں تایا جان، آپ کو معلوم ہے کہ بابا کی دوائیاں اور گھر کا خرچ مجھے ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ ماہی نے تھکے ہوئے لہجے میں صفائی دی۔ بند کرو ڈرامے، شوکت آگے بڑھا اور بدتمیزی سے بولا۔ ہمیں سب معلوم ہے تم باہر کیا گل کھلاتی ہو، سیدھی طرح بتاؤ، چچا کے علاج کے لیے جو تم نے ہم سے 5 لاکھ مانگے تھے اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر رقم نہیں ہے تو ہمارا جو چھوٹا سا مکان تمہارے نام پر ہے وہ ہمارے نام کرو اور چچا کا علاج کرواؤ۔ ماہی کی ماں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے ایسا نہ کرے، یہ گھر ہی تو ہمارا واحد سہارا ہے۔ میرے شوہر ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم کیا کریں بھابھی؟ مفت میں تو 5 لاکھ کوئی نہیں دیتا۔ تایا نے بے حسی سے کہا۔ اگر مکان نہیں دینا تو شوکت سے ماہی کا نکاح کر دو، ہم سارا خرچ اٹھا لیں گے۔ ماہی کا خون کھول اٹھا۔ شوکت ایک نمبر کا آوارہ اور جواری انسان تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن شوکت جیسے انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی، ماہی نے چیخ کر کہا۔ اور یہ مکان میرے بابا کی محنت کی کمائی ہے، آپ اس پر ڈاکر نہیں ڈال سکتے، نکل جائیں ہمارے گھر سے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھو تمہارا باپ ہسپتال میں کیسے بچتا ہے، کل صبح تک پیسے نہ ملے تو ہسپتال والے اسے باہر پھینک دیں گے۔ تایا دھمکی دیتے ہوئے شوکت کے ساتھ باہر نکل گئے۔
ماہی اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی اور انہیں گلے لگا کر رو پڑی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے۔ اگلی صبح ہسپتال کی ICU کے باہر ماہی شدید پریشانی میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلے تو ان کے چہرے پر تشویش تھی۔ مس ماہی، آپ کے والد کا ہارٹ اٹیک شدید تھا، ان کا فوراً بائی پاس کرنا ہوگا۔ اگر اگلے 4 گھنٹوں میں 4 لاکھ روپے جمع نہ ہوئے تو ہم آپریشن شروع نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ رحم کریں، میں 2 دن میں پیسے انتظام کر دوں گی، بس آپ آپریشن شروع کر دیں۔ ماہی نے منت کی لیکن ڈاکٹر نے معذرت کر لی۔ ماہی نے اپنی دوست زحا کو فون ملایا۔ زحا، مجھے فوری 4 لاکھ روپے چاہیے، بابا کی حالت بہت خراب ہے۔ ماہی کی آواز میں روحان سپن تھا۔ ماہی، میں کیا کروں، میرے پاس اس وقت صرف 20,000 ہے، میں وہ تمہیں دے سکتی ہوں، اتنی بڑی رقم کا بندوبست میں اتنی جلدی کیسے کروں؟ زحا نے بے بسی سے جواب دیا۔ فون کٹ گیا۔ ماہی ہسپتال کے فرش پر بیٹھ گئی۔ تائیں کی ذلت آمیز باتیں، شوکت کا گھناؤنا چہرہ، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں کیفے کے باہر کھڑے احمد لغاری کا چہرہ گھوما۔ میں تمہیں پرسنل سیکرٹری کی جاب آفر کرتا ہوں، تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوگی۔ ماہی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے وہ وزٹنگ کارڈ نکالا جو احمد نے رات اس کے بیگ میں زبردستی ٹھوس دیا تھا۔ اس نے نمبر ملایا۔ دوسری طرف پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ماہی نے اپنے آنسو پوچھے۔ میں ماہی بول رہی ہوں۔ احمد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ مس ماہی، مجھے معلوم تھا تم فون کرو گی، بولو کیا سوچا؟ مجھے پیسے چاہیے، 4 لاکھ روپے ابھی۔ پیسے مل جائیں گے، احمد نے کرسی پر بیٹھے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ابھی کے ابھی میرے آفس آنا ہوگا اور 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو میں کہوں گا وہی ہوگا، بولو منظور ہے؟ ماہی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے منظور ہے، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ ہسپتال کا ریسیپشنسٹ بل کی رسید پر مہر لگا رہا تھا۔ والد کا آپریشن شروع ہو چکا تھا لیکن ماہی نے اپنی آزادی کا سودا کر دیا تھا۔ وہ احمد کے عظیم الشان آفس کی بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر آ جاؤ، اندر سے احمد کی باروب آواز آئی۔ ماہی نے جیسے اندر قدم رکھا، احمد نے اپنی کرسی گھمائی اور ایک گہری نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ پیسے مل گئے؟ تمہارے باپ کا علاج شروع ہو گیا؟ احمد نے ایک کاغذ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ کا شکریہ، ماہی نے نظر جھکا کر کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے مس ماہی، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ تمہاری قیمت ہے۔ احمد نے میز پر پین رکھتے ہوئے کہا، یہ کانٹریکٹ پیپر ہے، اس پر سائن کر دو۔ اگلے 1 سال تک تم میری پرسنل سیکرٹری ہو اور میری اجازت کے بغیر یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ ماہی نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں نے آپ سے ادھار لیے مسٹر احمد، میں آپ کی تنخواہ سے رقم کٹواتی رہوں گی، لیکن آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ میں بالکل ایسی ہی بات کروں گا۔ احمد اچانک اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کے گرد گھوم کر ماہی کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ تم نے کیفے کے باہر میرا غرور توڑا تھا نا، مجھے ناکارہ اور بدنیت کہا تھا، اب دیکھو تم خود اپنے پاؤں پر چل کر میرے پاس آئی ہو، سائن کرو اس پر۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ شاباش، تمہاری ڈیوٹی ابھی سے شروع ہوتی ہے۔ احمد نے کاغذ اپنے پاس رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میلی کافی لے کر آؤ اور یاد رکھنا ہلکی سی بھی چینی زیادہ ہوئی تو دوبارہ بنواؤں گا۔ اگلے چند دنوں میں ماہی کی زندگی ایک جہنم بن گئی۔ احمد کا رویہ روز بروز عجیب اور جارحانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ماہی کو ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کرنے دیتا تھا۔ اگر وہ بیمار باپ کی خبر لینے کے لیے فون بھی اٹھاتی تو احمد اس کا فون چھین لیتا۔ ایک شام 6 بجے جب باقی تمام اسٹاف جا چکا تھا، ماہی نے اپنا بیگ اٹھایا اور کیبن کی طرف بڑھی۔ سر، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے ہسپتال جانا ہے، بابا کے پاس۔ ماہی نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ احمد نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائی اور بولا، کس نے کہا تم جا سکتی ہو؟ ابھی ریکارڈز کی فائل بائنڈ کرنی ہے، آج رات تمہیں یہیں رکنا ہوگا۔ لیکن سر، ہسپتال میں بابا کے پاس کوئی نہیں ہے، امی اکیلی ہیں وہاں۔ ماہی کی آواز میں التجا تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ احمد غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ماہی کے قریب آ کر اس کی شانے کو سختی سے دبوچ لیا۔ تم بھول رہی ہو ماہی کہ میں نے تمہاری ضرورت کے وقت 4 لاکھ روپے دیے تھے، تم میری ملازم ہو، جب تک میں نہ کہوں تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ چھوڑے مجھے، ہاتھ کیسے لگایا آپ نے مجھے؟ ماہی نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ انسان نہیں ہیں، آپ ایک درندے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پیسوں سے آپ کسی کی عزت خرید سکتے ہیں؟ احمد نے اس کی بات سن کر غصے میں میز پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ گلاس کے ٹکڑے ہو گئے اور ماہی ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، میں درندہ ہوں،
احمد چیخا، اس کا چہرہ جنون سے بھیانک ہو رہا تھا۔ میں تمہیں بدلنا چاہتا تھا لیکن تم اپنا یہ بیکار کا غرور چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری خوبصورتی سے پیار ہے؟ نہیں، مجھے تمہاری اس ضدی انا سے نفرت ہے اور میں اسے توڑ کر رہوں گا۔ ماہی وہیں کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ احمد کیبن لاک کر کے باہر نکل گیا، ماہی کو اندر ہی بند چھوڑ کر۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہسپتال کے کمرے میں ماہی کی ماں زوہا کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ زوہا بیٹا، ماہی کا فون بھی نہیں لگ رہا، وہ شام سے غائب ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، خالہ آپ پریشان نہ ہو، میں اس کے آفس جاتی ہوں ابھی۔ زوہا نے اپنے آنسو پوچھے اور باہر نکل گئی۔ زوہا جب احمد کے آفس کی بلڈنگ کے باہر پہنچی تو پورا آفس تاریک تھا، لیکن اوپر کی منزل پر ایک لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے گارڈ سے منت سماجت کی اور اندر چلی گئی۔ جیسے اس نے احمد کی کیبن کا لاک کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ ماہی فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہاتھ پر شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ ماہی، ماہی آنکھیں کھولو۔ زوہا نے اسے گود میں اٹھایا اور تڑپ کر رو پڑی۔ اگلی صبح ہسپتال کے ایک عام وارڈ میں ماہی کو ہوش آیا تو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور پاس ہی اس کی دوست زوہا اور اس کا چھوٹا بھائی حمزہ بیٹھے تھے۔ ماہی تو نے کیا حالت بنا لی اپنی؟ زوہا نے اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ تیرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ماہی نے چھت کو تکتے ہوئے کہا، وہ احمد لغاری ہے زوہا، اس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اور میرے پاس صرف مجبوری، اس نے مجھے خرید لیا ہے۔ تو پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ہم رپورٹ درج کروائیں گے، زوہا نے غصے سے کہا۔ کون سنے گا ہماری بات؟ ماہی کے گال پر گرم آنسو بہہ نکلا۔ تایا اور شوکت پہلی ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف احمد لغاری۔ اگر میں نے پولیس کا نام بھی لیا تو وہ میرے بابا کا علاج رکوا دے گا۔ میں اپنے بابا کو نہیں مار سکتی زوہا۔ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا اور احمد لغاری اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ زوہا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ احمد نے زوہا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور سیدھا ماہی کے بیڈ کے پاس آ گیا۔ اس نے گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جھک کر ماہی کی کان کے قریب بالکل دھیمی آواز میں بولا، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے۔ میں نے تمہارے والد کو VIP روم میں شفٹ کروا دیا ہے اور بہترین ڈاکٹرز لگا دیے۔ ماہی نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ احمد نے اس کا تھوڑی سے چہرہ پکڑ کر زبردستی اپنی طرف موڑا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ مجھ سے نظریں مت چرائے کرو ماہی۔ احمد کے لہجے میں دھمکی بھی تھی اور تڑپ بھی۔ کل رات جو ہوا وہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا۔ اگر تم یہ بات مانو گی تو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے دوبارہ بھاگنے یا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو اگلی بار تمہارے باپ کی سانسیں بند کرنے کے لیے مجھے صرف ایک فون کرنا پڑے گا۔ ماہی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے احمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ اتنے برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں برا ہی ہوں۔ احمد نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ 2 دن کا آرام ملا ہے تمہیں، اس کے بعد مجھے تم واپس آفس میں چاہیے ہو، یاد رکھنا۔ احمد مڑا اور وارڈ سے باہر نکل گیا۔ ماہی نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسک کر رونے لگی۔ 2 دن بعد ماہی پھر سے احمد کے آفس کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ جب وہ کیبن میں داخل ہوئی تو احمد اپنے کچھ بزنس پارٹنر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ مس ماہی، آ گئی تم؟ احمد نے اپنے دوستوں کے سامنے ایک تکبرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ ہے ہماری نئی پرسنل سیکرٹری، بہت محنتی ہے، بس ذرا مزاج تھوڑا تیز ہے، لیکن میں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ احمد کے دوست ہنسنے لگے۔ ماہی نے اپنے ہونٹ دانتوں میں بٹھائے تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے۔ مس ماہی، ذرا ہم سب کے لیے کافی لے کر آئیے۔ ایک بزنس پارٹنر نے ماہی کے جسم پر نظریں گاڑتے ہوئے بےہودہ لہجے میں کہا۔ احمد نے اس شخص کی نظروں کو دیکھا تو اچانک اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نوید، احمد کی آواز میں اولا کا غصہ تھا، اپنی نظریں نیچے رکھو، یہ میری سیکرٹری ہے، تمہاری نہیں۔ ارے احمد بھائی، تم تو غصہ ہی کر گئے، میں نے تو بس نکل جاؤ یہاں سے، سب کے سب باہر نکلو۔ احمد نے غصے سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ تمام لوگ حیرت اور خوف کے عالم میں کیبن سے باہر نکل گئے۔ کیبن میں اب صرف احمد اور ماہی اکیلے تھے۔ ماہی حیرت سے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ احمد ماہی کی طرف بڑھا۔ تم میری ہو ماہی، صرف میری، کوئی دوسرا تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا، میں کسی کی نہیں ہوں۔ ماہی نے بلند آواز میں کہا۔
میں کوئی کپڑا یا گاڑی نہیں ہوں جس پر آپ اپنا حق جتاتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں مسٹر احمد، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازوؤں کو اتنی سختی سے دبوچا کہ ماہی کے منہ سے درد کی کرہا نکل گئی۔ ہاں میں بیمار ہوں، احمد نے اسے اپنے بالکل قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تمہاری اس خوبصورتی اور اس غرور نے مجھے بیمار کر دیا۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگتی ہو میں اتنا ہی تمہاری زندگی جہنم بناؤں گا۔ ماہی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پرسوں دبئی کے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ احمد نے اپنے والیٹ سے رومال نکال کر ماہی کے آگے کرتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ چلو گی، تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ ماہی نے رومال کو دیکھے بغیر اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں صرف یہاں آفس کا کام کروں گی، آپ کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ احمد کے لہجے میں پھر وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ اگر نہیں جانا تو ٹھیک ہے، تمہارے بابا کے ہسپتال کا اگلا بل کل جمع ہونا ہے۔ میں اکاؤنٹس کو منع کر دیتا ہوں کہ رقم ریلیز نہ کرے۔ ماہی نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک بیمار انسان ہے، آپ کو ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا کا درس مجھے مت دو ماہی۔ احمد نے ڈیسک پر رکھے اپنے سگریٹ کیس کو اٹھایا۔ تمہاری ہر ضد اور ہر انکار کا جواب میں تمہاری سب سے بڑی کمزوری سے دوں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ ماہی نے اپنے ہونٹ نچلے ہونٹ کو اتنی سختی سے چبا لیا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی۔ اس رات ماہی کے تایا کے گھر میں ایک الگ ہی سازش پک رہی تھی۔ شوکت کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا اور اس کباب یعنی ماہی کا تایا چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابو، وہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ شوکت نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ جس سیٹ کے پاس جاب کرتی ہے اس نے چچا کے ہسپتال کا سارا خرچ اٹھا لیا ہے۔ اگر چچا بچ گئے تو مکان کبھی ہمارے نام نہیں ہوگا۔ تایا نے ایک خبیث مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا گھونٹ لیا۔ تو کیا ہوا؟ تم کیا سمجھتے ہو وہ امیر سیٹ مفت میں پیسے لوٹا رہا ہے؟ لڑکی جتنی بھی خوددار بنے دنیا کی نظر میں تو اسی کے ساتھ راتیں گزار رہی ہیں نا۔ آپ کا کیا مطلب ہے ابو؟ شوکت نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم محلے میں اور ہسپتال میں یہ بات پھیلا دیں گے کہ ماہی اس سیٹ کی ناجائز محبوبہ ہے۔ جب اس کی عزت کی دھجیاں اڑیں گی اور لوگ اس پر تھوکیں گے تب وہ منہ چھپانے کے لیے تم سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اور وہ مکان وہ اپنے آپ ہمارے نام ہوگا۔ تایا کے چہرے پر ایک زہریلی چمک تھی۔ شوکت ہنس پڑا۔ واہ ابو، آپ نے تو کمال کر دیا، میں کل ہی محلے میں خبر پھیلاتا ہوں۔ اگلے دن جب ماہی ہسپتال پہنچی تو ماحول معمول سے الگ تھا۔ وارڈ کے باہر کھڑی نرسیں اسے دیکھ کر آپس میں کھانا پوسی کرنے لگی اور گزرتے ہوئے لوگوں سے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی گنہگار ہو۔ ماہی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جلدی سے اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ باہر ہی اس کی ملاقات اپنی والدہ سے ہو گئی جو زار و قطار رو رہی تھیں۔ امی کیا ہوا؟ بابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماہی نے گھبرا کر اپنی ماں کے ہاتھ تھامے۔ ماں نے تڑپ کر ماہی کا ہاتھ جھڑک دیا۔ تو نے کیا کیا ماہی؟ تو نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ امی میں نے کیا کیا ہے؟ ماہی کا رنگ فاق ہو گیا۔ تیرے تایا آئے تھے یہاں۔ ماں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ پورے ہسپتال کے سامنے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ تو جس آفس میں کام کرتی ہے وہاں کے سیٹ کے ساتھ تیرے غلط تعلقات ہیں۔ اس نے تیرے باپ کی علاج مفت میں نہیں کروایا، تو نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے۔ ماہی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی آپ تو مجھے جانتی ہیں نا؟ ماہی نے روتے ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی۔ خدا کی قسم امی، میں پاک دامن ہوں، میں نے صرف ان سے پیسے ادھار لیے، میں دن رات محنت کر رہی ہوں۔ آپ کا یہ خون کا رشتہ آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ ہر دنیا تو یہی کہہ رہی ہے نا؟ ماں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ تیرا باپ اگر یہ سن لے گا تو وہیں دم توڑ دے گا۔ کاش میں مر جاتی اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ماہی وہیں ہسپتال کے فرش پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ اسی شام کو جب ماہی واپس آئی تو احمد اپنے کیبن میں بیٹھا کسی فائل کا معائنہ کر رہا تھا۔ ماہی کو اس حال میں اندر آتے دیکھ کر، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ احمد نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، کل ہماری فلائٹ ہے اور تم اس طرح رو دھو کر اپنا چہرہ خراب کر رہی ہو۔ ماہی چپ چاپ اس کی میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو خوشی مل گئی نا؟ کیا مطلب؟ احمد نے آبرو جھکائے۔ آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے نا؟ آپ کا مطلب پورا ہو گیا۔ ماہی کی گال پر آنسو بہہ نکلے۔ میرا گھر، میرا محلہ، میرے رشتہ دار سب مجھ پر تھوک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بک گئی ہوں۔ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی مسٹر احمد، آپ جی گئے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ احمد نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا،
تم میری پرسنل سیکرٹری ہو. دنیا کا کام ہے باتیں بنانا. دنیا باتیں نہیں بنا رہی. دنیا میری روٹی، میری عزت اور میرے باپ کی زندگی پر وار کر رہی ہے. ماہی اچانک چیخ اٹھی. اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے. آپ کے لیے تو لڑکیاں صرف یوز ہونے کی چیز ہے نا. یہی کہا تھا نا آپ نے اس دن کیفے میں. احمد خاموش ہو گیا. اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. میں تھک گئی ہوں. ماہی کی گھٹنے جواب دے گئے اور وہ فرش پر بیٹھ گئی. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا. خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں. میں اپنے باپ کو مار دوں گی لیکن آپ کی غلامی اب نہیں کر سکتی. احمد نے اپنے قدم بڑھائے اور ماہی کے پاس جھکا. اس نے ہاتھ بڑھا کر ماہی کا شانہ چھونا چاہا. ماہی، ہاتھ مت لگانا مجھے. ماہی نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا. اگر آپ نے مجھے دوبارہ چھوا تو میں اسی آفس کی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دوں گی. پھر آپ اپنی انا کا جنازہ اٹھاتے رہیے گا. احمد بالکل ساکت ہو گیا. رات کے 12 بج رہے تھے. ماہی کے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا. ماہی کی ماں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے شوکت اور اس کے ساتھ محلے کے کچھ اوباش لوگ کھڑے تھے. کیا بات ہے شوکت، اس وقت کیوں آئے ہو؟ ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا. ماموں کی طبیعت ہسپتال میں شدید خراب ہو گئی ہے، شوکت نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا. اس کے چہرے پر مکر و فریب تھا. ڈاکٹروں نے کہا ہے فوراً ہسپتال پہنچو، شاید ان کے پاس وقت بہت کم ہے. ماں کی چیخ نکل گئی. وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے چادر اڑ کر شوکت کے ساتھ باہر نکل گئی. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ شوکت انہیں ہسپتال نہیں بلکہ ایک ایسی ویران جگہ لے جا رہا ہے جہاں ان سے زبردستی مکان کے کاغذات پر انگوٹھا لگوایا جانا تھا. دوسری طرف ہسپتال کے آئی سی یو میں ماہی کے والد کی ہارٹ بیٹ مانیٹر کی سائلنٹ اچانک تیز ہو گئی. نرسیں اور ڈاکٹرز تیزی سے کمرے کی طرف بھاگے. ماہی کے والد نے آخری بار اپنی آنکھیں کھولی. ان کی نظر دروازے پر اپنی بیٹی کو تلاش کری تھی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. ایک لمبی بیپ کی آواز گونجی اور مانیٹر پر لکیر بالکل سیدھی ہو گئی. آئی سی یو کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور نرسیں بیڈ پر سفید چادر تان رہی تھی. ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماہی نے کانپتی ہوئی آواز میں آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا بازو تھام لیا. میرے پاپا ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو کہا تھا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے افسوس سے سر جھکایا. آئی ایم سوری مس ماہی. رات کے وقت ان کا بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر گیا اور دل کی دھڑکن رک گئی. ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا سکے. اس کے ہاتھ ڈاکٹر کے بازو سے چھوٹ گئے. اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور اپنے باپ کی بے جان وجود کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. اس نے سفید چادر کو نیچے کیا. اس کے والد کا چہرہ بالکل ساکت اور ٹھنڈا تھا. بابا. ماہی نے ان کے گال کو چھوا. بابا اٹھیے نا، دیکھیے میں آ گئی ہوں. اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں نے آفس سے چھٹی لے لی ہے. بابا اٹھیے. کوئی جواب نہ آیا. نہ ان کے سینے میں کوئی سانس تھی، نہ ہاتھ میں کوئی حرکت. ماہی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور وہیں بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل گر کر چیخ پڑی. اس کا وہ واحد سہارا جس کی قدر اس نے اپنی عزت، اپنی خودداری اور اپنی خوشیاں داؤ پر لگائی تھیں، وہ اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا. صبح کے 8 بج رہے تھے. احمد اپنے گھر کے ڈائننگ ہال میں بیٹھا چائے کا کپ ہاتھ میں لیے خبریں دیکھ رہا تھا. اسی وقت فون کی گھنٹی بجی. اس کے پرسنل اسسٹنٹ کی کال تھی. ہاں بولو. فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے. احمد نے چائے کا گھونٹ لیتے پوچھا. سر وہ ایک بہت بری خبر ہے. اسسٹنٹ کی آواز میں گھبراہٹ تھی. ماہی کے والد کا رات کو ہسپتال میں انتقال ہو گیا. احمد کے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے گرا اور چڑک کر ٹوٹ گیا. گرم چائے اس کے مہنگے جوتوں پر گری لیکن اسے کوئی ہوش نہ رہا. کیا کہا تم نے؟ احمد کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی. کیسے ہوا یہ؟ میں نے تو بہترین ڈاکٹرز لگائے تھے. سر ڈاکٹرز کہہ رہے کہ رات کو ان کا بلڈ پریشر اچانک خراب ہوا تھا. اور سر دوسری بات یہ کہ ماہی کی والدہ بھی کہیں غائب ہے، وہ ہسپتال میں نہیں ہے. احمد نے فوراً فون کاٹا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا. دوسری طرف شہر کے ایک پرانے اور ویران گودام میں طاہر اور شوکت ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. سامنے کرسی پر ماہی کی ماں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ان کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی. ابو، ہسپتال سے خبر آ گئی ہے، چچا مر گیا. شوکت نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہا. چلو اچھا ہوا، قصہ ہی ختم ہوا. طاہر نے گودام کے فرش پر تھوکتے ہوئے کہا. اب اس عورت سے انگوٹھا لگواؤ اور مکان ہمارے نام کرو.
تایا نے جا کر ماہی کی ماں کے منہ سے پٹی کھینچی۔ وہ زاروں قطار رو پڑی۔ خدا کا خوف کرو بھائی صاحب، میرے شوہر کو مار دیا تم لوگوں نے، مجھے جانے دو میری بیٹی کے پاس۔ چپ کر ڈرائم باز۔ شوکت نے ان کے بالوں سے پکڑ کر ان کا سر پیچھے جھکایا اور کاغذات آگے کیے۔ سیدھی طرح اس پر انگوٹھا لگا، ورنہ تیری بیٹی کو بھی اسی گودام میں بلا کر وہ حال کروں گا کہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ماں نے تڑپ کر شوکت کو دیکھا اور مجبوراً اپنے کانپتے ہوئے انگوٹھے پر روشنائی لگائی اور لگا کر کاغذات پر نشان لگا دیا۔ کام ہو گیا ابو، اب اس بوڑھی کو کہیں دور سڑک پر پھینک آتے ہیں۔ شوکت نے کاغذات جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ احمد کی گاڑی جب ماہی کے محلے میں پہنچی تو وہاں جنازے کی تیاری ہو رہی تھی۔ محلے کے چند لوگ باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، لیکن کسی کے چہرے پر ہمدردی نہیں تھی۔ ماہی اپنے گھر کے صحن میں باپ کے جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل خوش تھیں، نہ کوئی آنسو نہ کوئی آہ۔ وہ بس ایک بت کی طرح اپنے باپ کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ زہا اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ماہی کچھ تو بولو، رو لو ماہی، خدا کے لیے ایسے خاموش مت رہو۔ ماہی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا اندر سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کا صبر، اس کا خوف، اس کی ممتا، سب راکھ ہو چکا تھا۔ اسی وقت احمد لغاری صحن میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر محلے کے لوگوں میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ دیکھو وہی سیٹ آ گیا جس کے ساتھ اس لڑکی کے قصے مشہور تھے، ایک پڑوسی نے کہا۔ احمد نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور آہستہ آہستہ ماہی کی طرف بڑھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ماہی کے پاس آ کر جھکا۔ ماہی نے سست روی سے سر اٹھایا اور احمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ مسٹر احمد، وہ چلے گئے تو مجھے چھوڑ گئے، ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ مجھے میرے والد واپس چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے ماہی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ احمد نے کانپتے لہجے میں معذرت کرنی چاہی۔ افسوس؟ آپ کو کس بات کا افسوس ہے؟ آپ نے جو چاہا وہی تو ہوا۔ آپ میری انا توڑنا چاہتے تھے نا، دیکھیے میں ٹوٹ گئی ہوں۔ آپ نے مجھے ذلیل کیا، میرے باپ کی عزت نیلام کی اور ان کی جان لے لی۔ اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ ماہی میری بات سنو، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ ماہی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے مجھے 1,00,000 روپے تنخواہ دی تھی نا، اور 4 لاکھ کا ادھار۔ وہ ادھار تو میرے بابا کی سانسوں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب میری ایک بات یاد رکھیے گا احمد لغاری۔ ماہی کھڑی ہو گئی اور اپنے باپ کے جنازے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اس جنازے کے ساتھ ماہی کا خوف بھی دفن ہو گیا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے نا، آپ اپنا وہ پیسہ سنبھال کر رکھیے گا، کیونکہ اب میں وہ کروں گی جو آپ نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اسی وقت باہر شور مچا اور محلے کے کچھ لوگ ماہی کی ماں کو سہارا دینے اندر لائے۔ ان کی حالت غیر تھی اور وہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ ماہی بیٹا، ماں نے نیم بے ہوشی میں ہاتھ بڑھایا۔ شوکت نے ہمارا مکان ہڑپ لیا، ہمیں سڑک پر پھینک دیا۔ یہ سنتے ہی صحن میں موجود زویا اور باقی لوگ چیخ اٹھے، لیکن ماہی نہ روئی اور نہ چیخی۔ اس نے اپنی ماں کو جا کر گلے لگایا، انہیں بٹھایا اور پھر مڑ کر احمد کو دیکھا۔ احمد نے قدم آگے بڑھایا۔ میں تمہارے تایا اور شوکت کو نہیں چھوڑوں گا ماہی، میں پولیس کو بلاتا ہوں، میں تمہارا گھر واپس دلواؤں گا، مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہی نے احمد کے بالکل سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ اور وہ میرے لیے ایک جیسے درندے ہیں، لیکن اب یہ کھیل آپ کی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے چلے گا۔ احمد خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ جنازہ اٹھایا گیا تو ماہی نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا، لیکن جب جنازہ گلی سے باہر نکلا تو ماہی خاموشی سے اندر آ گئی۔ اپنے باپ کی پرانی ڈائری اور احمد کا وہ دستخط شدہ کانٹریکٹ پیپر اٹھایا جو اس نے اپنے بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کاغذ کو دیکھا اور ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ اس نے زوہا کی طرف دیکھا۔ زوہا، مجھے پریس کلب اور کورٹ کا راستہ بتاؤ۔ زوہا ششدر رہ گئی۔ ماہی تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ تجھے مار ڈالے گا۔ وہ مجھے پہلے ہی مار چکا ہے زوہا۔ ماہی کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ اب جو مرے گا وہ احمد لغاری ہوگا۔ پریس کلب کا حال صحافیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مس ماہی، آپ نے احمد لغاری جیسے اتنے بڑے بزنس مین پر بلیک میلنگ اور تشدد کے الزامات لگائے ہیں، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ایک سینئر صحافی نے مائک آگے کرتے پوچھا۔ ماہی نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو گود میں ایک دوسرے سے جوڑا اور سیدھی نظروں سے کیمرے کی طرف دیکھا۔
میرا ثبوت یہ ڈیوٹی کا کانٹریکٹ پیپر ہے جس پر مجبوری میں مجھ سے سائن کروائے گئے. ثبوت وہ ہسپتال ریکارڈ ہے جہاں میرے والد کی موت انہی کی ذہنی اذیت کی وجہ سے ہوئی، اور ثبوت وہ پولیس رپورٹ ہے جو میں نے اپنے تایا اور ان کے بیٹے شوکت کے خلاف درج کروائی ہے، جنہوں نے میری ماں کو اغوا کر کے ہمارا گھر ہڑپ لیا. لیکن احمد لغاری تو کہتے ہیں کہ وہ صرف آپ کی مالی مدد کر رہے تھے. ایک اور صحافی نے سوال کیا. ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال پر نکلا. مدد کے بدلے کسی کی عزت، کسی کی ذات اور کسی کے باپ کی سانسیں مانگنا مدد نہیں ہوتی، وہ جبر ہوتا ہے. اور میں آج اس شہر کی ہر اس لڑکی کی طرف بول رہی ہوں جس پیسے اور طاقت کے زوم میں کھلونا سمجھا جاتا ہے. ہال میں تالیاں گونج اٹھیں. کیمرے مسلسل ماہی کے چہرے کے تاثرات کو ریکارڈ کر رہے تھے. احمد اپنے عالیشان بنگلے کے ہال میں کھڑا تھا. سامنے لگی بڑی LED اسکرین پر وہی پریس کانفرنس براہ راست چل رہی تھی. اس کے ہاتھ میں گلاس تھا جو اس نے غصے سے اسکرین پر دے مارا. شیشہ چڑھا کر ٹوٹ گیا اور الکوہل فرش پر بکھر گیا. سر، باہر میڈیا کی گاڑی جمع ہو چکی ہیں. اس کا مینیجر حمزہ گھبرائے وہ اندر آیا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے. پولیس بھی آپ سے سوال جواب کے لیے NOC لے کر آ رہی ہے. احمد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. وہ لڑکی، وہ اتنی دور کیسے نکل گئی؟ احمد کی آواز میں غصے سے زیادہ صدمہ تھا. میں نے اسے بچانا چاہا تھا حمزہ. میں نے اس کے باپ کے علاج کے لیے لاکھوں دیے تھے. حمزہ نے اپنے دوست کی طرف افسوس سے دیکھا. احمد، تم نے اسے پیسے دیے تھے لیکن اس کی عزت نفس کو روز کچلا تھا. تم نے اس کے پیار کی جگہ اسے اپنی انا کا قیدی بنایا تھا. یہ وہی آگ ہے جو تم نے خود لگائی تھی. اب اس میں پورا لغاری گروپ چلے گا. بکواس بند کرو، احمد چیخا. وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، نہ تو کرے، لیکن وہ مجھے یوں تباہ نہیں کر سکتی. میں اسے دوبارہ اپنے پاس لے کر آؤں گا. تم اب بھی نہیں سمجھے احمد. حمزہ نے سانس لیا. وہ لڑکی اب تمہارے خواب سے بالکل نکل چکی ہے. باہر جو انسان سب کچھ کھو دیتا ہے نا، اسے پھر کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا. ماہی پریس کلب سے باہر نکلی تو احسان وکیل اس کے پاس اور اس کے ساتھ چل رہا تھا. ماہی بی بی، پریس کانفرنس تو ہو گئی لیکن اب اصلی جنگ شروع ہوگی. احسان صاحب نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. احمد لغاری کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. وہ عدالت میں بہترین وکیل کھڑے کرے گا اور میڈیا کو بھی خریدنے کی کوشش کرے گا. مجھے معلوم ہے وکیل صاحب، ماہی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا. لیکن اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا. وہ میری جان لے سکتا ہے لیکن میری زبان بند نہیں کر سکتا. اسی وقت ماہی کے فون کی گھنٹی بجی. اس نے اسکرین پر دیکھا تو شوکت کا نمبر تھا. اس نے کال ریسیو کی اور اسپیکر پر ڈال دیا. ہاں بولو شوکت. ماہی کی آواز میں بلا کا سکون تھا. ماہی کی بچی، تو نے پولیس میں ہمارے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے؟ شوکت کی قمیض آواز گونجی. سن لے، اگر تو نے اپنا کیس واپس نہ لیا تو تیری بوڑھی ماں جو اب بھی ہسپتال کے چکر کٹ رہی ہے، اسے ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں تیرے باپ کی روح بھی اس کا استقبال نہیں کر سکے گی. شوکت. ماہی کا خون کھول اٹھا لیکن اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا. تم نے اور تائے جان نے جو کرنا ہے کر لیا، لیکن اب تمہیں اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی. یہ فون میں نے ریکارڈ کر لی ہے اور یہ اگلے 5 منٹ میں پولیس کے پاس ہوگا. تو شوکت نے گالی دی اور فون کاٹ دیا. ماہی نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے بھیج لیا. اس کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا. رات کے 11 بج رہے تھے. ماہی اور زوہا ایک چھوٹی سی کرائے کے کمرے میں بیٹھی تھی جسے احسان وکیل نے ان کی حفاظت کے لیے ارینج کیا تھا. باہر بارش کا تیز شور تھا. اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بجا. زوہا ڈر کے ماری ماہی کے ساتھ چپک گئی. کون ہے؟ ماہی نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا. باہر سے کوئی جواب نہ آیا، بس مسلسل دستک ہوتی رہی. ماہی نے جرأت کر کے دروازے کی کنڈی کھولی. سامنے بارش میں بھیگا ہوا احمد لغاری کھڑا تھا. اس کے بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور کپڑے پانی سے شرابور تھے. ماہی فوراً دروازہ بند کرنے لگی لیکن احمد نے اپنا مضبوط ہاتھ درمیان میں رکھ دیا. ماہی 1 منٹ میری بات سن لو. احمد کی آواز میں وہ پرانا تکبر بالکل نہیں تھا. وہاں ایک التجا اور شکست تھی. تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو یہاں سے چلے جائیے مسٹر احمد. ماہی نے پوری طاقت سے دروازہ دھکیلتے ہوئے کہا. پولیس کی نفری کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے. پولیس کو بلانے بلا لو، مجھے جیل بھیجنا ہے بھیج دو. احمد نے اندر قدم رکھا اور دروازہ پیچھے سے بند کر دیا.
لیکن مجھے صرف یہ بتاؤ، تم نے پریس کانفرنس میں یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں؟ کیا آپ نہیں ہیں؟ ماہی نے نفرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جس دن سے میں آپ کے آفس میں آئی، آپ نے روز مجھے ذہنی ٹارچر کیا، آپ نے مجھے اور میرے خاندان کو ذلیل کیا۔ میرے باپ نے جب سن لیا کہ ان کی بیٹی کی عزت نیلام ہو رہی ہے تو ان کا دل بند ہو گیا۔ آپ قاتل ہیں احمد لغاری، آپ اور وہ شوکت ایک جیسے ہیں۔ احمد نے تڑپ کر ماہی کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن ماہی پیچھے ہٹ گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہی، احمد چیخا۔ اس کی آنکھوں سے بارش کے پانی کے ساتھ آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، میرا طریقہ غلط تھا، میں مغرور تھا، میں سوچتا تھا کہ پیسے ہی سب کچھ ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے تمہیں صرف پانا چاہا تھا، یہ محبت نہیں تھی۔ ماہی نے اس کے چہرے پر اپنی انگلی اٹھائی۔ یہ آپ کی انا تھی، یہ آپ کی ضد تھی کہ ایک غریب لڑکی نے آپ کو انکار کیسے کر دیا۔ محبت عزت دیتی ہے احمد لغاری، محبت کسی کے باپ کی لاش پر سودے بازی نہیں کرتی۔ احمد خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ اسی وقت باہر پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آواز گونج رہی۔ ریڈ اور بلیو لائٹس کھڑکی کے شیشے پر چمکنے لگی۔ احسان وکیلا اور پولیس کے 2 افسر دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ سر، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر احمد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ احمد نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنی ہتھکڑی لگا کے کلائیوں کو دیکھا اور پھر ایک آخری بار ماہی کے پھترائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اگر میری سزا سے تمہارے باپ کو سکون ملتا ہے ماہی، احمد نے بالکل دھیمی آواز میں کہا، تو مجھے یہ سزا قبول ہے۔ پولیس اسے باہر لے گئی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ ماہی وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جاتے ہوئے پولیس کی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ اس کی فتح ہو چکی تھی۔ کیس اب عدالت میں پہنچ چکا تھا۔ عدالت کا ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میڈیا، وکلائے کرام اور عام لوگ سب اس ہائی پروفائل کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ کٹہرے میں ایک طرف ماہی اپنی وکیل کے ساتھ سنجیدہ اور باوقار انداز میں کھڑی تھی، جبکہ دوسری طرف احمد لغاری خاموش جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جج صاحب نے فائل کے اوراق پلٹتے ہوئے کہا، عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ اسی وقت ہال کے اوپری دروازے سے شوکت اور اس کے والد تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور اپنے وکیل کو اشارہ کیا۔ شوکت کے وکیل نے فوراً کھڑے ہو کر جج صاحب سے اجازت مانگی۔ جج صاحب، میرے موکل کے پاس اس کیس کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ثبوت موجود ہے۔ ماہی بی بی نے اپنے تایا اور ان کے بیٹے شوکت پر گھر ہڑپنے اور اغوا کا جو الزام لگایا وہ بالکل جھوٹا ہے۔ ہمارے پاس ان کی والدہ کے انگوٹھے کے نشانات کے ساتھ مکمل قانونی کاغذات موجود ہیں۔ ماہی نے تڑپ کر شوکت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ شوکت نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ ماہی کی طرف دیکھا۔ جج صاحب نے کاغذات کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، کاغذات قانونی طور پر درست معلوم ہوتے ہیں، لیکن جج صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کٹہرے سے اچانک احمد لغاری کی جاندار مگر رنجیدہ آواز ابھری۔ پورے کورٹ روم میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں احمد پر جم گئیں۔ احمد نے جج صاحب کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر شوکت پر ڈالی۔ جس رات کا یہ کاغذی کا ذکر کر رہے ہیں، اس رات میرے بندے شوکت کا پیچھا کر رہے تھے۔ میرے پاس مکمل وائس ریکارڈنگ اور ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ شوکت نے ماہی کی والدہ کو گودام میں بند کر کے انہیں جانی نقصان کی دھمکی دے کر انگوٹھا لگوایا تھا۔ میں یہ تمام ثبوت عدالت کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شوکت اور اس کے باپ کے رنگ اڑ گئے۔ شوکت نے گھبرا کر کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے جج صاحب، یہ اپنے پیسوں کے بلبوتے پر ہمیں پھنسا رہا ہے۔ خاموش رہیے، جج صاحب نے ہتھوڑا مارا۔ عدالت تمام ریکارڈنگز کا معائنہ کرے گی۔ احمد نے گہری سانس لی اور جج صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، اور جج صاحب، جہاں تک ماہی کے الزامات کا تعلق ہے وہ بالکل سچی ہیں۔ میں نے اپنے پیسے اور طاقت کا غلط استعمال کیا۔ میں نے اسے ذہنی طور پر ہراس کیا، اسے مجبور کیا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ میں اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتا ہوں اور عدالت مجھے جو بھی سزا دے گی مجھے قبول ہوگی۔ ماہی نے حیرت سے احمد کو دیکھا۔ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ اگر احمد لغاری جیسا مغرور انسان اتنے لوگوں کے سامنے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لے گا۔ عدالت نے تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد فیصلہ سنایا۔ شوکت اور اس کے والد کو جعلی کاغذات بنانے، بلیک میلنگ اور اغوا کے جرم میں 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اور گھر کا قبضہ فوری ماہی اور اس کی والدہ کو واپس دینے کا حکم دیا گیا، جبکہ احمد لغاری کو بلا جواز ہراس کرنے، اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنے اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنانے پر 2 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ فیصلہ سنتے ہی شوکت کی چیخیں نکل گئی، جبکہ احمد کے چہرے پر سکون تھا۔ پولیس والے جب احمد کو ہتھکڑی لگا کر باہر لے جانے لگی تو اس نے ماہی کے پاس رک کر قدم روکے۔ ماہی،
احمد نے بالکل دھیمی آواز میں کہا، اس کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا تھا۔ تمہاری عدالت اور اس دنیاوی عدالت نے مجھے جو سزا دی ہے وہ بہت کم ہے۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا، لیکن میں خدا کے سامنے اور اپنے دل میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ماہی خاموش رہی۔ احمد کو پولیس افسران باہر لے گئے۔ 6 ماہ بعد ماہی نے اپنے والد کے نام پر ایک چھوٹا سا آرگنائزیشن شروع کیا تھا جہاں وہ مجبور اور ضرورت مند لڑکیوں کو قانونی اور مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ اس کی والدہ اب بہتر تھیں اور اپنے پرانے گھر میں سکون سے رہ رہی تھی۔ ایک دوپہر ماہی جیل کی ملاقاتی کمرے میں بیٹھی احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ چند منٹوں بعد احمد سلاخوں کی دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ اس کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ سادہ کپڑے، چہرے پر داڑھی اور نظروں میں عاجزی تھی۔ تم یہاں؟ احمد نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ میں یہاں آپ کو ایک خبر دینے آئی ہوں، ماہی نے سنجیدگی سے کہا۔ احسان وکیل صاحب نے آپ کی سزا کی اپیل تیار کی ہے۔ آپ کے اعتراف جرم اور جیل میں اچھے رویے کی وجہ سے عدالت آپ کو باقی کی سزا معاف کر سکتی ہے۔ احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماہی، مجھے باہر نہیں آنا۔ میں نے اندر رہ کر اپنے اندر کے اس شیطان کو مارا ہے جو سمجھتا تھا کہ پیسہ انسانوں کو خرید سکتا ہے۔ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ آپ کا پچھتاوا سچا ہے عمر صاحب، ماہی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ نے کورٹ میں سچ بول کر میری ماں کا گھر اور میری عزت دونوں بچا لی۔ اگر آپ واقعی بدل چکے ہیں تو باہر آ کر ان لڑکیوں کی مدد کریں جن کے ساتھ آپ جیسے لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ احمد نے نم آنکھوں سے ماہی کو دیکھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ماہی نے گہری سانس لی۔ بابا کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا عمر صاحب، لیکن میں نے اپنے دل سے انتقام کی آگ بجھا دی ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ احمد نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ یہ اس کے غرور کا مکمل خاتمہ اور ایک نئے انسان کی پیدائش تھی۔ 1 سال بعد لاہور کی ایک خوبصورت NGO کی عمارت کا افتتاح ہو رہا تھا جس کا نام چراغ امید رکھا گیا تھا۔ یہ NGO احمد لغاری نے اپنی تمام پرائیویٹ جائیداد غریب اور مجبور لڑکیوں کی تعلیم اور روزگار کے لیے وقف کر کے بنائی تھی۔ افتتاحی تقریب میں ماہی اور اس کی والدہ معزز مہمانوں کے طور پر موجود تھی۔ احمد نے مائک سنبھالا اور تمام لوگوں کے سامنے بولنا شروع کیا۔ زندگی میں پیسہ اور طاقت سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک وقت میں سوچا تھا کہ میں انسانوں کا مالک بن سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک خوددار لڑکی نے سکھایا تھا کہ عزت، محبت اور کردار کو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ چراغ امید اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اگر بدلنا چاہے تو اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتا ہے۔ حاضرین نے زور سے تالیوں سے احمد کے جذبے کو سراہا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد احمد اور ماہی NGO کے لان میں کھڑے تھے۔ فضا میں ایک خوبصورت سکون تھا۔ آگے کا کیا پلان ہے آپ کا؟ ماہی نے مسکرا کر پوچھا۔ بس زندگی کا باقی حصہ ان لوگوں کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں جن کا میں نے کبھی دل دکھایا تھا۔ احمد نے مڑ کر ماہی کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ انتہائی محتاط اور باادب تھا۔ اور اگر تمہاری والدہ اجازت دیں اور تم مجھے ایک موقع دو تو میں باقی تمام زندگی تمہارا محافظ بن کر تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ حاکم بن کر نہیں، ایک سچا ہمسفر بن کر۔ ماہی نے احمد کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب نہ کوئی شرط تھی، نہ کوئی چال اور نہ ہی کوئی تکبر۔ وہاں صرف ایک پاکیزہ جذبہ اور عزت تھی۔ ماہی نے دور آسمان کی طرف دیکھا۔ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ظلمات کا سفر ختم ہو چکا تھا اور حق، خودداری اور سچے پچھتاوے کی جیت ہوئی تھی۔